جب مجھے بطور سفیر ہالینڈ بھیجنے کا فیصلہ سنایا گیا تو مجھے کریت لگ گئی کہ میں سفارتکار کے بارے میں معلومات حاصل کروں جنہیں انگریزی میں ڈپلومیٹ اور اردو میں ایلچی کہا جاتا تھا۔ ابھی تک میں نے سفیر حضرات کو سطحی طور پر دیکھا تھا یا کسی قدر بے اتنائی سے، زیادہ تر سرکاری تقریبات میں کھاتے پیتے ہوئے یا ہوائی اڈوں پر استقبالیہ اور الوداعیہ موقعوں پر قطاریں بنواتے دیکھا تھا۔ اگرچہ یہ لوگ اپنے اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ عجیب الخلقت مخلوق ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے نظر آتی ہے۔ ان سب کی وضاقتہ، چال ڈھال، بول چال، لب و لہجہ، حتیٰ کہ ان کی اصطلاحات، تلمیحات و محاورات پر اس چار دیواری کی چھاپ لگی ہوتی ہے جسے ڈپلومیٹک انکلیو کہتے ہیں۔ عام طور پر ان کے چہروں پر ایسی مستقل اور مصنوعی مسکراہٹ ہوتی ہے جیسے کسی بڑھئی نے بسولی سے خشک لکڑی پہ خط منحنی تراش دیا ہو۔ خوش طبعی اور زندہ دلی سے کھلکھلا کے ہنسنا ان کے آداب میں شامل نہیں، بلکہ موقع محل یا ماحول کی رعایت سے ٹھٹا لگانا یا ناک منہ چڑھانا، منہ سکیڑنا اور شانے اچکانا ان کی عادت ثانیہ ہے۔ گفتگو میں چھپاتے زیادہ ہیں، بتاتے کم ہیں۔ پروٹوکول کی روح سے سب سفیر برابر کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن چھوٹے ملک کے سفیر کی پہچان یہ ہے کہ اس کی کار بہت بڑی ہوتی ہے۔ غریب ممالک کے سفیر اپنے سفارت خانوں پر عمارت کا چونا لگانے کی مہارت حاصل کرتے ہیں۔ جس سفیر کا ملک جس قدر غیر اہم ہوگا، اسی تناسب سے وہ اپنی اہمیت، قدر و منزلت اور وقار کے وزن تلے دب کر خمیدہ نظر آنے کی کوشش میں لگا ہوگا۔ بڑے اور طاقتور ممالک کے سفیر بھی کثر نفسی سے کام نہیں لیتے اور بشرط ضرورت سفارتی اکھاڑے میں اپنے مخصوص کرتب آزمانے کا موقع ہاتھ سے نہیں گنواتے۔ کہا جاتا ہے کہ سفارتکاری کا فن یونانی دیوتا ہرمس کے زیر سایہ جنم لے کے پروان چڑھا تھا۔ یونانی دیومالا میں اسی نام کے دیوتا کو بیک وقت جھوٹوں، اٹھائی گیروں اور آواروں اور لچوں لفنگوں کا سرپرست بھی مانا جاتا ہے۔ قدیم یونان میں سفیروں کی کامیابی کا معیار صرف اتنا تھا کہ وہ طویل گفتگو میں فصاحت و بلاغت تو دکھائیں لیکن معانی و مطالب نہ واضح کریں۔ سلطنت روما میں حکومت اپنے مفاد میں معاہدے تیار کر کے دارالخلافہ میں متعین غیر ملکی سفیروں کو حکم دیتی تھی کہ وہ ان پر بلا چوں چرا دستخط کر دیں۔ اگر کوئی سفیر کسی معاہدے کو ماننے میں پس و پیش کرتا تو اسے باغی اور جاسوس قرار دے کر قید و بند کی حالت میں وطن واپس بھیج دیا جاتا تھا۔ معاہدوں پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے سفیروں سے ضمانت کے طور پر یرغمالی بھی طلب کر لیے جاتے تھے۔ سفارتکاری کو سب سے پہلے کاروبار حکومت میں ایک باقاعدہ اور منظم شعبے کا درجہ دینے کا سہرا بازنطینی سلطنت کے سر ہے، لیکن قسطنطنیہ میں جتنے غیر ملکی سفیر متعین ہوتے تھے ان کی نہایت کڑی نگرانی کی جاتی تھی۔ سفیروں کی رہائش کے لیے حکومت انہیں عالی شان حویلیاں فراہم کرتی تھی جن میں داخل ہونے کے بعد وہ بڑی حد تک نظر بند قیدیوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ اگر کوئی سفیر باہر جانے کے لیے قدم اٹھاتا تھا تو فوجی گارڈ سلامی دینے کے بعد اس کا راستہ روک کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ باہر سے بھی کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ آج کل کی طرح ہر زمانے میں ہی عام شہریوں کا سفارت خانوں سے میل جول بڑھانا شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ کئی ممالک میں اس جرم کی سزا قید تھی۔ یورپ میں ایک ملک ایسا بھی تھا جہاں سفارت خانوں سے میل جول رکھنے والا شہری تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ انگلستان کے حکمران کرامویل نے اعلان کر رکھا تھا کہ ہاؤس آف کامنز کا جو ممبر کسی غیر ملکی سفارتکار سے بات چیت کرتا نظر آئے اسے پارلیمنٹ کی رکنیت سے خارج کر دیا جائے گا۔ ایک زمانے میں سفیروں کو کھلے بندوں تجارت کرنے کی اجازت تھی، لیکن سفیر حضرات درباروں میں حاضری دینے کی بجائے اپنا زیادہ وقت منڈیوں اور بازاروں میں صرف کرنے لگے تھے۔ کچھ یورپین ممالک نے چھوٹے دستکاروں، کاریگروں کو سفارتی عہدوں پہ مامور کر کے دیکھا۔ فرانس کے ایک بادشاہ نے اپنے حجام کو سفارت کی کرسی پر بٹھایا۔ فلورنس کے حکمران نے ایک عطار کو یہی اعزاز بخشا۔ اس سے سفارت خانوں کے اخراجات میں کمی تو ہوئی، لیکن روم میں پاپائے اعظم نے صدائے احتجاج بلند کی کہ ان کے پاس جو سفیر بھیجے گئے ہیں ان کا معیار زندگی اتنا پست ہے
کہ ان کے بدن سے بدبو آتی ہے۔ انگلستان کے بادشاہ ہنری ہفتم نے ایسے سفیروں کو اپنے دربار سے نکال دیا جن کے کپڑوں میں جوئیں رنگتی تھیں، جو نہانے دھونے کے عادی نہ تھے۔ اس کے بعد حکومتوں نے اعلیٰ حسب نسب کے امیر کبیر افراد کو چن چن کر ایسے افراد کو سفیر مقرر کرنا شروع کیا جو سفارت خانوں کے اخراجات اپنی جیب سے پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آرام پسند عمرہ اس مفت کی بیگار کو قبول کرنے سے کنی کتراتے تھے۔ ان پہ بھاری جرمانے کیے جاتے تھے۔ بعض ممالک میں تو انہیں پولیس اور فوج کی نگرانی میں زبردستی ان کے سفارتی عہدوں پہ روانہ کیا جاتا تھا۔ مختلف زمانوں میں سفارتکاری کے آداب اور معیار مختلف رنگ اختیار کرتے رہے۔ ایک زمانے میں سفارتی مشن کی وقت اور اہمیت کا دار و مدار ان بیش بہا اور نادر تحفوں پر ہوتا تھا جو شاہی دربار میں پیش کیے جاتے تھے۔ بعد ازاں تحائف کی جگہ سفیروں کا ذاتی جاہ و جلال اور حسن و جمال رنگ لانے لگا۔ 18ویں صدی کے آخر میں انگلستان میں روس نے اپنا ایک ایسا سفیر متعین کیا جو مردانہ حسن میں یوسف ثانی سمجھا جاتا تھا۔ اس کا اہم ترین کارنامہ یہ شمار ہوتا تھا کہ ملکہ کیتھرائن نے اسے اپنے پرائیویٹ ڈریسنگ روم میں شرف باریابی بخشا تھا اور فرمایا، اگر میری عمر کچھ کم ہوتی تو میں اس قدر مصلحت اندیشی اور احتیاط سے ہرگز کام نہ لیتی۔ روس کی ملکہ کیتھرائن کی عمر 50 برس سے اوپر تھی اور خوبصورت مرد اس کی کمزوری مشہور تھے۔ عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ ڈپلومیسی میں برطانیہ کا تجربہ دوسروں کی نسبت زیادہ طویل اور وسیع ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ انگریزوں نے سفارت کا ڈھونگ رچا کر مغل بادشاہوں سے ایسی مراعات حاصل کر لیں جن کو آڑ بنا کر رفتہ رفتہ وہ برصغیر کے حکمران بن بیٹھے۔ لیکن یہ سفارتکاری کا عمل کم اور تجارت کے پردے میں سیاسی سازشوں اور فوجی ریشہ دوانیوں کا نتیجہ زیادہ تھا۔ لارڈ پالمرسٹن کے زمانے تک ساری دنیا میں انگلستان کے صرف 3 سفیر سینٹ پیٹرز برگ، پیرس اور ویانا میں متعین تھے۔ باقی مقامات پر ایک آدھ کونسلر اور 2-3 کلرک کافی سمجھے جاتے تھے۔ لارڈ پالمرسٹن خود بھی لندن کی وزارت خارجہ میں ہفتے میں 2 یا 3 روز سے زیادہ آ کر بیٹھنا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ فورن آفس کا مٹھی بھر عملہ اپنا زیادہ وقت شغلِ بیکاری میں گزارتا تھا۔ وقت کٹی کے لیے ان کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ شیشوں کو گھما کر وہ سڑک کے دوسری جانب 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں پرائم منسٹر کے ہاں کام کرنے والی خادماؤں پر روشنی کی شعاعیں ڈالا کرتے تھے۔ ٹیلی گرافی، ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ہوائی جہاز اور موجودہ ایٹمی دور کی ہاٹ لائن، سیٹلائٹ اور دیگر برق رفتار ذرائع رسل و رسائل کی ایجادات نے سفارتکاری کی اہمیت اور نوعیت کو بدل ڈالا ہے۔ ایک زمانے میں امریکہ کے صدر لنکن کی موت کی خبر ہندوستان میں 3 ماہ بعد پہنچی تھی۔ صدر کینیڈی کے قتل کی خبر ساری دنیا میں چند منٹ کے اندر ہی پھیل گئی۔ آج کل مملکتوں اور حکومتوں کے سربراہ ایک دوسرے کے ساتھ فوری طور پر مل کر یا ہاٹ لائن پہ گفتگو کر کے بڑے سے بڑے نازک مسائل پہ قابو پا لیتے ہیں۔ موجودہ دور میں سفارتکاری کا سب سے بڑا کمال غالباً یہی ہے کہ وہ حکمرانوں کے درمیان افہام و تفہیم اور باہمی میل ملاپ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھیں۔ آج کل بیشتر ممالک میں سفارتی عہدے فورن سروس کے پیشہ ور افراد سے پر کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی سیاست کے علاوہ دوسرے شعبوں سے بھی بعض لوگوں کو منتخب کر کے ان عہدوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ البتہ امریکہ واحد ملک ہے جہاں ایک انجینئر، تاجر، سیاستدان، صنعت کار، بینکر، انشورنس ایجنٹ، وکیل، یونیورسٹی کا پروفیسر بھی آسانی سے سفیر کا عہدہ حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کروڑ پتی ہو اور جیتے ہوئے صدر کی انتخابی مہم میں جی کھول کر چندہ دے چکا ہو۔ ایک بہت بڑے تاجر میکس ویل گیلک کے متعلق مشہور ہے کہ 1957 میں اس نے $21,500 کا چندہ ادا کر کے سری لنکا میں سفیر کا عہدہ حاصل کیا۔ جب وہ فارن ریلیشنز کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ سری لنکا میں کیا مسائل ہیں جن کے ساتھ امریکن سفیر کا واسطہ پڑے گا۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ پھر پوچھا گیا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کا نام کیا ہے۔ انہوں نے کہا، یاد نہیں آ رہا۔
پھر پوچھا گیا کہ سری لنکا کے وزیر اعظم کون ہیں؟ بولے ان کا کچھ عجیب اور نامانوس نام ہے، یاد نہیں۔ سری لنکا میں سفیر کے طور پر ان کی تقرری منظور ہو گئی۔ وزیر اعظم مسز بندرا نائکے تک جب یہ خبر پہنچی کہ کولمبو آنے سے پہلے امریکی سفیر ان کا نام تک نہ بتا سکتے تھے تو انہوں نے ہنس کے ٹال دیا اور کہا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ 4 برس آکسفورڈ یونیورسٹی میں رہے اور صرف 2 شخص ان کے نام کا صحیح تلفظ ادا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان کو بھی ایک ایسے امریکی سفیر سے واسطہ پڑ چکا ہے جو امریکہ میں غالباً کوکا کولا کی تجارتی فرم کے وائس پریزیڈنٹ تھے۔ معلوم نہیں انہوں نے یہ عہدہ کس قدر چندے کے عوض حاصل کیا تھا۔ پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے ہالینڈ جانے کے لیے میں عفت اور ثاقب کے ساتھ کراچی سے نیپلز تک سمندری جہاز سے سفر کیا۔ چند روز روم میں ٹھہرنے کے بعد ریل کے ذریعے ہم پہلے ایمسٹرڈیم پھر دی ہیگ پہنچے۔ ہیگ میں ہماری رہائش گاہ ایک تاریخی چوک پیلن 1813 میں تھی۔ اس چوک کے چاروں کونوں میں صرف ایک عمارت تھی۔ ایک کونے میں ہماری 2 منزلہ رہائش گاہ تھی جس کے سامنے خوبصورت باغ اور پیچھے نہایت وسیع لان تھے۔ یہ عمارت حکومت پاکستان کی اپنی خرید کردہ ملکیت ہے۔ اس کے سامنے والے کونے میں وزیر خارجہ کی سرکاری قیام گاہ ہے، تیسرے کونے میں وزیر اعظم کا دفتر اور اس کے سامنے کینیڈا کا سفارت خانہ ہے۔ یہ چوک قومی آثار قدیمہ میں شمار ہوتا ہے اور ان 4 عمارتوں کے علاوہ یہاں کوئی اور مکان یا دکان تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہالینڈ کا دارالسلطنت ایمسٹرڈیم کہلاتا ہے، لیکن حکومتی دفاتر ہیگ میں ہیں۔ ملکہ کا محل بھی یہاں سے 30 کلومیٹر دور ہے۔ جب میری باری آئی کہ میں ملکہ جولیانا کے سامنے حاضر ہو کر ان کی خدمت میں اپنا سفارتی اسناد پیش کروں تو شدید برف باری کے دن تھے۔ صبح 8 بجے شاہی محل کی خوبصورت کار اور موٹر سائیکل سوار پولیس کے 8 نوجوان ہمارے ہاں آ گئے۔ 8:30 بجے میں کار پر پاکستان کا سبز پرچم لہراتا شاہی محل کے لیے روانہ ہو گیا۔ موٹر سائیکل سوار پولیس نے کار کو حصار میں لے لیا، 4 آگے 4 پیچھے۔ پولیس کے دستے کا سائرن سنتے ہی سڑک کا سارا ٹریفک ہمارے قافلے کو راستہ دے دیتا تھا۔ کوئی 40-45 منٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد جب ہم شاہی محل کی حدود میں داخل ہوئے تو صدر دروازے پر ایک چست اور مستعد گارڈ نے سلامی دی۔ اندر شاہی دربار کا ایک مارشل مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں ہم کچھ دیر کافی پیتے اور خوش گپیاں کرتے رہے۔ اتنے میں وزارت خارجہ کا چیف آف پروٹوکول اندر آیا اور مجھے اپنے ساتھ ملکہ جولیانا کی خدمت میں لے گیا۔ اسناد سفارتکاری پیش کرنے کے بعد ہم دونوں ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ ملکہ جولیانا کچھ دیر پاکستان کے بارے میں خیر سگالی کی باتیں کرتی رہیں۔ انہوں نے بیگم لیاقت علی خان کا خاص احترام سے ذکر کیا جو مجھ سے پہلے ہالینڈ میں پاکستان کی سفیر رہ چکی تھیں۔ پھر پروٹوکول کا عملہ ہمارے سفارت خانے کے ایک افسر مسٹر جمیل الحسن کو اندر لے آیا اور اس کے بعد ہم اسی طرح موٹر سائیکل پولیس کے ہمراہ جلوس کی صورت میں واپس ہیگ آ گئے۔ ہالینڈ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کوئی الجھاؤ نہ تھا۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں وہاں پاکستانیوں کی تعداد نہایت کم تھی۔ اس وقت تک ان کے کوئی خاص مسائل بھی پیدا نہ ہوئے تھے، اس لیے سفارت خانے میں میرا کام غیر معمولی حد تک آسان اور ہلکا تھا۔ میرے ساتھ کام کرنے والا سارا عملہ محنتی اور دیانتدار تھا۔ اپنے فالتو وقت کو مصرف میں لانے کے لیے میں نے لائیڈن یونیورسٹی کے ایسٹرن انسٹیٹیوٹ سے بھی استفادہ کیا۔ صوفی مشرف خان اور ان کی ولندیزی بیگم سے راہ و رسم بڑھی تو صوفی عنایت خان کے حوالے سے میں نے یورپ میں صوفی تحریک کا تھوڑا بہت جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ یوٹریکٹ یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف پیرا سائیکولوجی کے ڈائریکٹر پروفیسر ٹین ہاف کے ساتھ میرے دوستانہ مراسم قائم ہو گئے۔ ان کی اجازت سے میں نے کچھ عرصے پیرا سائیکولوجی کی ایک پوسٹ گریجویٹ کلاس میں شرکت کی۔ وہاں لیکچر دینے دنیا بھر کے ماہر روحانیات، نفسیات، مابعد النفسیات کے عالم اور علاج بالاعتقاد کرنے والے نامی گرامی ڈاکٹرز آیا کرتے تھے۔ ان میں مسٹر جیررڈ کرائسٹ کا خاص درجہ تھا۔ قومیت کے لحاظ سے وہ ولندیزی تھے، لیکن سارے یورپ اور امریکہ میں ان کا طوطی بولتا تھا۔
علاج بالاعتقاد کے علاوہ ان کو کشف میں بھی خاص دخل تھا، خصوصاً وہ گمشدہ بچوں اور لاپتہ عورتوں مردوں کی نشاندہی کرنے میں مہارت دکھاتے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی زندہ بچے، زندہ عورت یا زندہ مرد کا سراغ لگانے میں وہ کبھی کامیاب نہ ہوئے۔ ان کا کشف جب کبھی بروئے کار آیا، فقط لاشوں کا کھوج لگانے کے کام آیا۔ ان تمام حضرات کے عملی کمالات اور پیرا سائیکولوجی کے عملی نصاب کا تجزیہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مغرب کا یہ سارا کاروبار اسلامی تصوف کی ابجد تک کو نہیں چھوتا۔ انسٹیٹیوٹ آف پیرا سائیکولوجی کے سربراہ پروفیسر ٹین ہاف اکثر مہینے میں ایک ویکینڈ ہمارے ہاں گزارا کرتے تھے۔ مولانا اشرف تھانوی کے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی تصنیف ضیاء القلوب کا انگریزی ترجمہ کر کے میں نے انہیں دیا تو وہ ششدر رہ گئے۔ ان کا جی تو بہت للچایا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، لیکن اپنی ملازمت کے تحفظ کی فکر اور معاشرے کے خوف سے وہ اس سعادت سے محروم رہے۔ البتہ ان کی اسٹینوگرافر مس جین ڈالٹن پر بیٹھے بٹھائے اللہ کا فضل ہو گیا، کیونکہ اپنے ادارے میں واپس جا کر پروفیسر صاحب نے ضیاء القلوب کا انگریزی ترجمہ اپنی اسٹینوگرافر کے حوالے کر دیا کہ وہ اسے ان کے کاغذات میں سنبھال کے رکھ دے۔ مس ڈالٹن تجسس کا شوق رکھنے والی تحقیق پسند لڑکی تھی۔ اس نے ضیاء القلوب کا انگریزی ترجمہ پڑھ کر ایسا اثر قبول کیا کہ ایک روز ہمارے ہاں آئی اور درخواست کی کہ ہم اسے مسلمان کر لیں۔ میں نے کہا کہ وہ خوب سوچ کر بتائے کہ وہ کیوں مسلمان ہونا چاہتی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ اس راہ سلوک پر چلنے کی آرزو مند ہے جسے اختیار کرنے کا طریقہ ضیاء القلوب میں بتایا گیا ہے۔ ہم نے نہایت خاموشی سے اسے مشرف با اسلام کر کے اس کا نام رابعہ رکھ دیا۔ کچھ عرصے تک وہ ہمارے ہاں رہی۔ عفت نے اسے قرآن شریف ختم کروایا، پھر وہ ملازمت چھوڑ کر اپنے گاؤں چلی گئی اور عبادت اور ریاضت کے سہارے راہ سلوک پر ایسا قدم رکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہم جیسے گناہ گاروں کی پہنچ سے دور نکل گئی۔ اس نے ساری عمر شادی نہیں کی۔ اب کچھ عرصے سے اس کا مستقل قیام مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں ہے۔ دنیا کے بہت سے دوسرے دارالخلافوں کی طرح ہیگ میں بھی مقامی لوگوں کا ایسا گروہ موجود تھا جو سفارت خانے کے استقبالیوں میں بن بلائے مہمان کی حیثیت سے شریک ہونے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ قریباً ہر سفارت خانے کی ریسیپشنز میں یہ جانے پہچانے لوگ مان نہ مان میں تیرا مہمان قسم کے حشاش بشاش رونق بڑھانے میں مصروف نظر آتے تھے۔ خوش لباسی اور خوش گفتاری ان کا خاص درہ امتیاز تھا۔ موقع محل کے لحاظ سے گپ شپ اور مقامی سکینڈل سنانے میں ید طولہ رکھتے تھے۔ ہالینڈ کی وزارت خارجہ کے افسر ان لوگوں کو قہر آلود نگاہوں سے گھورتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں غیر ملکی تقریبات میں گیٹ کریش کر کے یہ افراد ڈچ قوم کا وقار گرا رہے تھے۔ اپنے اپنے وطن کا قومی دن ہر سفارت خانے کے لیے خاص اہمیت اور جشن کا دن ریڈ لیٹر ڈے ہوتا ہے۔ اسے منانے کے لیے ایک شاندار استقبالیہ منعقد کیا جاتا ہے جس میں ایسے مدعوین ہوتے ہیں جو وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے ملتے ہی رہتے ہیں۔ بھیڑ بھاڑ، ناؤ نوش، خوش خوری اور سبک گفتاری میں یہ استقبالیے بعض اوقات ماہی منڈی کا سما پیش کرتے ہیں، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ سنجیدہ گفتگو کا امکان مفقود ہوتا ہے۔ ہر شخص گفتگو میں لگا ہوتا ہے اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں اس قدر سرگرداں ہوتا ہے کہ گفتگو کے دوران اگر اپنے مخاطب سے زیادہ کوئی اہم شخصیت نظر آ جائے تو منہ کی بات ادھوری چھوڑ کر آنن فانن اس کی طرف رجوع کرنے میں حرج نہیں سمجھتا۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں اس طرح کی بے شمار تقاریب میں شریک ہونے کے بعد میرا اندازہ ہے کہ ان استقبالیوں سے کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا۔ وقتی نمائش کو چھوڑ کر ان کا حاصل فقط وقت اور وسائل کا ضیاع ہے۔ ایک بار میں نے وزیر خارجہ مسٹر بھٹو کو ہالینڈ سے لکھ کر تجویز بھیجی کہ ہمارے سفارت خانے اس قسم کے رسمی استقبالیوں پر لاکھوں کا زر مبادلہ ہر سال خرچ کرتے ہیں۔ اس کا زیادہ بہتر مصرف یہ ہوگا کہ اسی رقم سے دوائیاں خرید کر اپنے وطن کے غریب بیماروں میں مفت بانٹ دی جائیں۔ اس خط کا مجھے کوئی جواب نہ ملا، لیکن امید ہے کہ ایک نہ ایک روز کوئی نہ کوئی حقیقت شناس ملک جرأت سے کام لے کر اس بے معنی اور بے مقصد رسم سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔
ہالینڈ میں محکمہ پروٹوکول کے ایک افسر نے مجھے برسبیل تذکرہ بتایا کہ اگر ہم سور کے گوشت، پورک، ہیم، بیکن وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں تو بازار سے بنا بنایا قیمہ نہ خریدیں، کیونکہ اس میں اکثر ملا جلا گوشت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ ہالینڈ کے استقبالیوں کا ایک من بھاتا کھاجا قیمے کی گولیاں میٹ بولز کھانے سے اجتناب کرنے لگے۔ ایک روز قصر امن پیس پیلس میں بین الاقوامی عدالت عالیہ کا سالانہ استقبالیہ تھا۔ چودھری ظفر اللہ خان بھی اس عدالت کے جج تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ قیمے کی گولیاں سرکے اور رائی کی چٹنی میں ڈبو کر مزے سے نوش فرما رہے ہیں۔ میں نے عفت سے کہا، آج تو چودھری صاحب ہمارے میزبان ہیں، اس لیے قیمہ بھی ٹھیک ہی منگوایا ہوگا۔ وہ بولی، ذرا ٹھہرو، پہلے پوچھ لینا چاہیے۔ ہم دونوں چودھری صاحب کے پاس گئے۔ سلام کر کے عفت نے پوچھا، چودھری صاحب، یہ تو آپ کی ریسیپشن ہے، قیمہ تو ضرور آپ کی ہدایت کے مطابق منگوایا گیا ہوگا۔ چودھری صاحب نے جواب دیا، ریسیپشن کی انتظامیہ کا محکمہ الگ ہے، قیمہ اچھا ہی لائے ہوں گے، لو یہ کباب چکھ کر دیکھو۔ عفت نے ہر قسم کے ملے جلے گوشت کا خدشہ بیان کیا تو چودھری صاحب بولے، بعض موقعوں پر بہت زیادہ قورت میں نہیں پڑنا چاہیے، حضور کا فرمان بھی یہی ہے۔ دین کے معاملات میں عفت بے حد منہ پھٹورت تھی۔ نہایت تیکھے پن سے اس نے کہا، یہ فرمان آپ کے حضور کا ہے یا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ ہیگ میں ہمارے قیام کے دوران چودھری صاحب کا معمول تھا کہ اتوار کے روز شام کے 4 بجے ہم کار بھیج کے انہیں اپنے ہاں لے آتے تھے۔ رات کا کھانا کھلا کر 9 بجے کے قریب ہم انہیں ان کے فلیٹ میں واپس پہنچا آتے تھے۔ ان کی یادداشت غضب کی تیز تھی اور ان کی زندگی کے مختلف ادوار کے متعلق ان کی گفتگو نہایت دلچسپ ہوتی تھی۔ 1-2 گھنٹے وہ ہمارے ساتھ انتہائی انہماک سے سکریبل بھی کھیلتے تھے۔ انگریزی زبان پر اس قدر عبور حاصل ہونے کے باوجود وہ دوسروں کے حروف پہ کنکھیوں سے نظر ڈالنے سے دریغ نہ کرتے تھے۔ ان چھوٹی چھوٹی چالاکیوں سے بازی جیت کر بچوں کی طرح خوش ہوا کرتے تھے۔ جس روز وہ پہلی بار ہمارے ہاں آئے، ثاقب انہیں دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ اس کی عمر اس وقت 2 برس تھی۔ چند روز قبل ہم اسے ہالینڈ کے سب سے بڑے چڑیا گھر کی سیر کروا کے لائے تھے۔ چودھری ظفر اللہ خان کے سرخ سفید چہرے، سفید داڑھی اور سر پہ سرخ رومی ٹوپی دیکھ کر وہ زور سے بولا، کیا یہ ببر شیر ہے؟ چودھری صاحب چھوٹے بچوں میں بالکل دلچسپی نہیں لیتے تھے، اس لیے ہر اتوار کو جب وہ 4-5 گھنٹے ہمارے ہاں گزارتے تھے تو اتنا عرصہ ثاقب نظر انداز رہتا تھا۔ یہ بات اس پر اتنی شاق گزرتی تھی کہ وہ دل ہی دل میں ان کے خلاف شدید دشمنی کے جذبات پالتا تھا۔ ان جذبات کا اظہار کرنے کے لیے وہ 2 موقعوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ چودھری صاحب کے ارد گرد وہ منڈلا منڈلا کر زیر لب بڑبڑایا کرتا تھا، توڑ کر پکا کر کھا جاؤں گا۔ عفت نے ثاقب کو بہت ڈانٹا ڈپٹا، ڈرایا دھمکایا کہ وہ معزز مہمان کے قریب جا کر ایسی بدتمیزی کی باتیں نہ کرے، لیکن وہ کبھی باز نہ آیا۔ البتہ غنیمت یہ ہوئی کہ چودھری صاحب اس کا فکرہ کبھی سمجھ ہی نہ پائے۔ ٹھیک 5:30 بجے چودھری صاحب دودھ کے گلاس میں شہد کے 2 چمچے ملا کر پیا کرتے تھے۔ جوں ہی ان کے لیے دودھ کا گلاس لایا جاتا، ثاقب ضرور کہیں نہ کہیں سے آ کر عین سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی وہ شہد کا دوسرا چمچہ دودھ میں ڈالنے لگتے تھے، ثاقب چلا کر کہتا تھا، بس بس ختم ہو جائے گا۔ ہم نے اسے اس حرکت سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن بے سود۔ ہیگ میں جتنے سفیر متعین تھے، ان میں ایک خاص کندہ ناتراش بھارتی سفیر تھا۔ وہ کسی چھوٹی موٹی ریاست کا راجکمار تھا اور ضرورت سے زیادہ بلند آواز میں باتیں کرنے کا عادی تھا۔ ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں جب یہ غلط خبر پھیلی کہ ہندوستانی افواج نے لاہور پہ قبضہ کر لیا ہے، تو سفارتی حلقوں میں یہ افواہ گشت کرنے لگی کہ بعض نجی محفلوں میں بھارتی سفیر ڈنگے مار رہا ہے کہ وہ عنقریب پلین 1813 میں پاکستانی سفارت خانے کی عمارت پہ قبضہ کر کے اس میں ہندوستانی آرٹ اور کلچر کا مرکز کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس قسم کی خبریں سن کر ترکی کے سفیر خاص طور پر مجھے ملنے آئے۔ میں نے ان سے کہا، مجھے امید ہے جو باتیں ہندوستانی سفیر سے منسوب کی جا رہی ہیں وہ محض بے بنیاد افواہیں ہیں۔ ترکی کے سفیر نے مسکرا کر پوچھا، آپ کی اس خوش فہمی کی کیا خاص وجہ ہے؟
میں نے جواب دیا، میرے خیال میں کوئی ذمہ دار سفیر بقائمی ہوش و حواس اس قسم کی بیہودہ باتیں کر نہیں سکتا۔ ترکی کے سفیر استنبول یونیورسٹی کے تاریخ کے پروفیسر رہ چکے تھے۔ انہوں نے کہا، ہندوستان کی اسٹیٹ پالیسی کی بنیاد کوٹلیا یا چانکیا کے فلسفے پر ہے۔ ان کی سیاسی اور سفارتی بائبل ارتھ شاستر ہے۔ غالباً ارتھ شاستر کی روح سے ایسی باتیں کرنا بالکل ممنوع نہیں جو آج کل یہاں ہندوستانی سفیر کے ساتھ منسوب ہو رہی ہیں۔ سنا ہے نئی دہلی میں سفارت خانوں کے علاقوں کو چانکیا پوری کہا جاتا ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران پرتگال کا سفیر مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ملا کرتا تھا۔ زور سے ہاتھ پر ہاتھ مار کر تیز لہجے میں کہتا، ان کو مارو، ایسا مارو ان کا سر کچل ڈالو۔ پرتگال کا سفیر دل سے خواہش مند تھا کہ اس جنگ میں ہندوستان کو شکست فاش ہو۔ اس کی خفگی کی وجہ یہ تھی کہ کشمیر، جونا گڑھ اور حیدرآباد کی طرح بھارت نے گوا پر بھی زبردستی قبضہ کر رکھا تھا۔ ایران کے سفیر ایک کمزور شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی سب سے بڑی مضبوطی صرف یہ تھی کہ شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کے خاندان کے ساتھ ان کا کسی قسم کا رشتہ تھا۔ وہ شراب کے رسیا تھے اور بہت جلد انٹا غفیل ہو کر دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہو جاتے تھے۔ تھوڑی سی مے نوشی کے بعد وہ بھری محفل میں لکڑی کی طرح استادہ ہو جاتے اور دیر تک زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد کی مثال بے حس و حرکت کھڑے رہتے تھے۔ امریکن سفیر پہلے تو میرے ساتھ کھچے کھچے سے رہے، لیکن ایک چھوٹے سے واقعے کے بعد ہمارے درمیان جمی سرد مہری کی برف پگھل گئی۔ ایک اتوار کے روز دوپہر کے 12 بجے کے قریب میں عفت اور ثاقب سڑک کے کنارے کھڑے ساحل سمندر کی طرف جانے والی ٹرام کا انتظار کر رہے تھے۔ امریکی سفیر اپنی بیوی کے ساتھ کار میں ادھر سے گزرا۔ ہمیں دیکھ کر رک کر پوچھا، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہم ساحل سمندر کی طرف جانے والی ٹرام نمبر 8 کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بولے وہ بھی وہیں جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کار میں بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا، ہم بیچ پر پکنک منانے ہمیشہ ٹرام سے جاتے ہیں، اگر ہم کار سے جائیں تو ہمارا بیٹا برا مناتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہمارے پاس ٹرام میں سفر کرنے کے پیسے نہیں ہیں؟ یہ سن کر سفیر کی بیوی مسز ٹیلر خوب ہنسی اور بولی، اچھا آپ اپنے بچے کی خوشی کی خاطر آئیں تو بے شک ٹرام میں، لیکن وہاں پر ہوٹل میں آ کر ہمارے ساتھ لنچ ضرور کریں۔ عفت نے کہا، مسز ٹیلر، اگر وہاں بھی آپ نے ہوٹل کے اندر بیٹھ کے لنچ کھانا ہے تو بیچ پہ جانے کا کیا فائدہ؟ میری تجویز ہے آپ اپنی کار چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ ٹرام میں چلیں، آپ کو واقعی پکنک کا لطف آئے گا۔ معلوم نہیں انہیں یہ بات اچھی لگی یا بری، لیکن اخلاقاً یا مروتاً انہوں نے اپنی کار واپس بھیج دی اور ہمارے ساتھ ٹرام میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ بیچ پر پہنچ کر ہم نے کہیں سے مونگ پھلی خریدی، کہیں سے مکئی کی میٹھی اور نمکین کھیلیں، کچھ آئس کریم کے ڈبے، چند کوکا کولا کی بوتلیں اور اپنے ساتھ لائے ہوئے آلو کے بھرے ہوئے پراٹھے، مٹر کیما، گھر کا بنایا ہوا آم کا اچار ان کی خدمت میں پیش کیا۔ خشک ریت پر بیٹھ کر انہوں نے یہ کھانا ایسی رغبت سے کھایا کہ اس کے بعد اور بھی کئی بار وہ اسی طرح ہمارے ساتھ ٹرام میں بیچ پر آئے۔ ہماری دیکھا دیکھی اور سفیر بھی گرمیوں کے موسم میں اتوار کے اتوار اسی طرح بے تکلفی سے بیچ پر اکٹھے مل کر پکنک منانے لگے۔ البتہ برطانوی سفیر نے اپنی اکڑ فوں بدستور قائم رکھی۔ وہ ہمیشہ اپنی شاندار رولز رائس میں آتا تھا اور 3 پیس سوٹ اور فیلٹ ہیٹ میں ملبوس ریتیلے گرد و غبار سے دامن بچاتا پکی سڑک پہ کچھ دیر سمندری ہوا کھا کر دادے عیش دے جاتا تھا۔ ہیگ میں چینی سفارت خانہ ایک ناظم الامور کے چارج میں تھا۔ اس کے ساتھ ہمارے نہایت اچھے تعلقات تھے۔ ہم ایک دوسرے کو اکثر کھانے یا چائے کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ ناظم الامور عوامی جمہوریہ چین کی جدوجہد آزادی کا ایک پرانا اور آزمودہ کار سپاہی تھا۔ ایک بار چند چینی ماہرین کا کوئی وفد ہیگ آیا ہوا تھا۔ وہ سب چینی سفارت خانے کی بالائی منزل میں قیام پذیر تھے۔ کسی طرح مقامی خفیہ اداروں نے وفد کے ایک رکن کو ورغلا کر چین سے منحرف ہونے اور ہالینڈ میں سیاسی پناہ حاصل کرنے پہ آمادہ کر لیا۔ غالباً چینی ناظم الامور اس شخص کی نیت کو بھاپ گیا اور اسے سفارت خانے سے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔
پھر ایک روز ایک خاص وقت پر اس شخص نے سفارت خانے کی بالائی منزل کی کھڑکی سے باہر سڑک پہ چھلانگ لگا دی۔ پکی سڑک پہ گر کے وہ زخمی ہو گیا۔ عین اسی وقت ایک ایمبولینس جو کہیں پاس ہی تھی غیب سے نمودار ہوئی اور زخمی چینی کو اس میں ڈال کے ہسپتال روانہ ہو گئی۔ دوسرے روز چینی ناظم الامور اور اس کے چند ساتھیوں نے آپریشن تھیٹر میں کام کرنے والے ڈاکٹروں اور نرسوں کی وردی پہنی، چہرے پر جراثیم روکنے والی جالیاں اور ماسک چڑھائے اور حلیہ بدل کر ہسپتال پہنچ گئے۔ زخمی چینی کو آپریشن تھیٹر لے جانے کے بہانے انہوں نے اسٹریچر پر لٹایا اور اپنی کار میں ڈال کر چینی سفارت خانے لے آئے۔ جب ہسپتال والوں کو حقیقت کا علم ہوا تو ڈچ پولیس نے فوراً سفارت خانے کا محاصرہ کر لیا۔ حکومت زخمی چینی کو اپنے قبضے میں لے کر دوبارہ ہسپتال لے جانا چاہتی تھی، لیکن ہر سفارت خانے کی چار دیواری مقامی قانون کی دسترس سے باہر ہوتی ہے اور اجازت کے بغیر کوئی شخص کسی سفارت خانے میں داخل ہونے کا مجاز نہیں ہوتا۔ پولیس کا محاصرہ 10 روز جاری رہا اور وہ زخمی چینی سفارت خانے کے اندر بڑا دم توڑ گیا۔ اس پر ناراض ہو کر ڈچ حکومت نے چینی ناظم الامور کو ناپسندیدہ شخص قرار دے کر 24 گھنٹے میں ہالینڈ سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ ہیگ چھوڑنے سے پہلے وہ چند منٹ کے لیے مجھے الوداع کہنے آیا۔ اس روا روی کے عالم میں بھی اس نے پاکستان کے ساتھ اپنی خیر سگالی کا خوب ثبوت دیا۔ میرے قیام ہالینڈ کے دوران ہم نے اقبال ڈے منانے کا اہتمام ہربرس لائڈن یونیورسٹی میں کیا۔ ایک بار وہاں کے وزیر تعلیم اقبال ڈے کی صدارت کے لیے آئے تو ان کے ہمراہ ان کے ایک دوست بھی تھے جنہیں میں پہچانتا تھا۔ کئی برس بیشتر ہم دونوں ایک ٹریننگ کورس میں اکٹھے رہ چکے تھے۔ اس وقت سے ہمارے درمیان اچھے تعلقات تھے۔ اب یہ صاحب ایک عالمی سطح کے خفیہ ادارے میں کسی اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ اقبال ڈے پر اس تجدید ملاقات کے بعد وہ اکثر ہمارے ہاں آنے جانے لگے۔ کسی وجہ سے وہ یہودیوں سے سخت نفرت کرتے تھے اور کٹر عیسائی ہونے کے باوجود مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں کسی قدر نرم گوشہ تھا۔ انہوں نے براہ راست تو مجھے کبھی کوئی راز کی بات نہ بتائی، لیکن ان کی باتوں کے بین السطور میں نے بہت سے دلچسپ نتائج اخذ کیے۔ خاص طور پر انڈونیشیا کے صدر سویکارنو کے خلاف دونوں سپر پاورز کی سازشوں کی تفصیلات اور چند برس بعد پاکستان میں صدر ایوب کے خلاف اٹھنے والے طوفان کے متعلق میں نے کئی تخمینے لگائے۔ یہ سب باتیں میں نے صدر ایوب کے نام ایک ٹاپ سیکرٹ خط میں لکھ دیں۔ انہوں نے اس خط کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ ممکن ہے انہوں نے میرے خط کے اس حصے کا برا بھی منایا ہو جس میں ان کے خلاف اٹھنے والے طوفان کے متعلق کچھ اشارے کیے تھے، لیکن فروری 1969 میں اقتدار چھوڑنے سے ایک ماہ قبل انہوں نے مجھے کہا، آج میں نے تمہارا ہیگ والا خط فائل سے نکلوا کر دوبارہ پڑھا ہے۔ تم نے جو کچھ لکھا تھا بڑی حد تک ٹھیک لکھا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے۔ ہیگ میں عید کی نماز باجماعت ہماری رہائش گاہ میں ہوتی تھی۔ ڈاکٹر محمود جو آج کل کینیڈا میں پروفیسر ہیں امامت کراتے تھے۔ وہ اس زمانے میں یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ اس موقع پر بہت سے پاکستانیوں کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ ایک عید پر ایک نووارد ہسمکھ نوجوان سے میں نے پوچھا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اس نے بتایا، میں کمرشل آرٹ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، سنا ہے کمرشل آرٹ اسکول میں بہت بھاری فیس لیتے ہیں۔ وہ بولا، جی ہاں، فیسیں تو بھاری ہیں، لیکن اللہ اس ملک کے کتوں کو سلامت رکھے، گزارا ہو جاتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ اس نے یوں وضاحت کی، یہاں قانون ہے اگر کوئی پالتو کتا کسی شخص کو کاٹ لے یا پتلون پہ صرف دانتوں کے نشان لگ جائیں تو انشورنس کمپنی سے اسے کافی بھاری ہرجانہ مل جاتا ہے۔ دکانوں پر ایسا مسالہ دستیاب ہے جو پتلون کے پائنچوں پہ چھڑک کر باہر نکلا جائے تو کتے بے اختیار منہ کھول کر لپکتے ہیں۔ کمرشل آرٹ کے اسکول کی فیس کی ادائیگی کے وقت میں ان سہولتوں سے خاطر خواہ فائدہ اٹھاتا رہتا ہوں۔ مجھے اس نوجوان کی حاضر دماغی سوجھ بوجھ اور خوش تدبیری پر رشک آیا۔ ساتھ ہی افسوس بھی ہوا کہ 13-14 برس قبل جب میں اسی شہر کی انسٹیٹیوٹ آف سوشل اسٹڈیز میں ایک کورس کر رہا تھا تو اس زمانے میں مجھے یہ گر کیوں نہ معلوم ہوا۔